پر یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ میرے پاس آنا تو قرآن کی تلاوت کا، ذکر کا، درود کا چراغ لے کر کے آنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ہم ایک ایسی اٹل حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے نہ کوئی بادشاہ بچا، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی فقیر، نہ امیر، نہ جوان، نہ بوڑھا، بلکہ ایک ایسی منزل ہے جس کا دروازہ ہر دن کھلا رہتا ہے، ہزاروں لاکھوں مسافر اس میں داخل ہوتے ہیں۔ جو ایک بار اس منزل میں داخل ہوتا ہے دوبارہ پھر پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ ہاں، آج ہم قبر کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ قبر وہ ایک ایسا خاموش گڑھا ہے جو بظاہر مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس لیے آدمی کو جو زندگی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، یہ قبر اور آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ جو بندہ دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کر کے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے دنیا اور قبر، آخرت، ہر جگہ آرام، راحت اور جنت کے مزے لوٹتا ہے۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون
فرمایا ایک دو کی بات نہیں، قوموں کی بات نہیں، برادریوں کی بات نہیں، میری شان بے نیازی چلا کر دیے شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ملکوں کے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سارے قوم کے جگر پھٹ گئے۔ فوج پہ اعتماد نہ کرو، اپنی دولت پہ اعتماد نہ کرو، اپنی طاقتوں پہ اعتماد نہ کرو۔ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، آ کر کہنے لگی کہ اے عیسیٰ، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آؤ آج ایک پرانی قبر پہ جاتے ہیں، اس پرانی قبر سے مردے کو زندہ کر دو۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مردہ قبر سے اٹھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ذرا قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی خبر دے۔ تو کہنے لگا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، آپ قبر کا حال پوچھتے ہیں، قبر کا ماحول پوچھتے ہیں، قبر کی حالت دریافت کرتے ہیں۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، میرا حال یہ ہے کہ میں اب تک موت کا ذائقہ نہ بھولا، موت کی کڑواہٹ آج تک میرے حلق سے نہ گئی۔ میں انگوروں کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انار کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کے آئٹموں کے ذائقے معلوم ہیں، کھانے کے ذائقے معلوم ہیں، مشروبات کے ذائقے معلوم ہیں، لیکن اللہ اکبر، تمہیں موت کا ذائقہ معلوم نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر پیغمبر جن کی دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ بتبدیل کر لیتا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کو قرآن سن کر کے ہدایت ملی، کسی کو نماز دیکھ کر کے ہدایت ملی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری قسمت کے کیا کہنے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کر کے تجھے لیا، تیری ہدایت کی دعائیں اللہ کے نبی نے کی۔ اللہ اکبر۔ آج وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کروٹیں لے رہے ہیں اور زمین پہ کروٹیں لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ عمر فاروق پر رحم کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، کیا ماجرا، یہ ایسا خوف کیوں طاری؟ آپ تو جرأتوں والے ہیں، آپ تو ہمتوں والے ہیں، آپ کی ہمتوں اور جرأتوں کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو قبر کی منزل جس کے لیے آسان ہو جاتی ہے بعد کی منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہو جاتی ہیں، لیکن قبر کی منزل جس کے اوپر سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبرستان پہنچے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، اللہ اکبر، اتنے آنسو ٹپک رہے ہیں، ریش مبارک داڑھی مبارک تر ہو گئی، آنسو ریش مبارک سے تر ہو کر کے بہنے لگے۔ کسی نے پوچھ لیا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے تذکرے پر، جہنم کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے پاس آنے پر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان تو جنتی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اور ایک بیٹی ہوتی تو میں عثمان غنی کو دے دیتا۔ یہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو قرآن کی تلاوت کا، ذکر کا، درود کا چراغ لے کر کے آنا۔ جاؤ، جا کر کے کبھی قبرستان پہ چلے جانا، پرانی قبر پہ کھڑے ہو جانا اور یوں تصور کرنا، اللہ اکبر، یہ میرا آخری ٹھکانہ، یہ میری آخری منزل ہے، یہ میرا اصل گھر ہے، میری اصل منزل ہے۔ باپ کے جنازوں کو کاندھا دیا، بھائیوں کے جنازوں کو کاندھا دیا، رشتہ داروں کو جا کر کے قبر میں دفن کر دیا، لیکن اپنے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں بھی مروں گا کہ نہیں مروں گا۔ ایسی بے فکری کی زندگی، نہ قبر کی یاد ہے، نہ حشر کا میدان یاد ہے، نہ اللہ کی پیشی کا ڈر اور خوف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اگر وہ گنہگار بندہ ہوگا، فاسق و فاجر بندہ ہوگا، قبر کہتی ہے کہ جتنے لوگ میری پشت پر، میری پیٹھ پر چلا کرتے تھے تو ان میں سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج تو جب میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر اس طرح اس کو دبوچتی ہے، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں گھس جاتی ہیں، اور فرمایا کہ ننھے اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اژدہے کا عالم یہ ہوگا کہ اگر وہ زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک اس زمین پر اگنے کی صلاحیت، زندگی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے یا جہنم کا گڑھا۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہوتا ہے، دوسرے کا نام نکیر ہوگا۔ وہ منکر نکیر مردے کے پاس آ کر سوال کریں گے، فرمایا کہ پوچھے گا من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ اور کہیں تم یہ خیال نہ کرنا ان تینوں کے جواب ہم دنیا میں رٹ لیں گے اور قبر میں جا کر کے اس کا جواب دے دیں گے۔ جو دنیا میں نیک اعمال کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، قرآن پڑھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں، ہدایات کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا، وہی قبر میں صحیح جواب دے پائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر وہ نیک بندہ ہوگا کہے گا ربی اللہ
میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے۔ فَافْرِشُوا فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دیا جائے، ساری قبر اس کی جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ خدا کہے گا چھوڑو کہ میں جا کر کے اپنے گھر والوں کو اس کی اطلاع دوں، گھر والوں کی اس کی خبر کر دوں، گھر والوں کو اپنی اچھی حالت کے بارے میں بتا دوں۔ سے کہا جائے گا کہ نہیں، یہاں آنے کے بعد دوبارہ جانے کا قانون نہیں ہے، واپسی کا قانون نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی قبر میں دفن ہونے والا فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، کافر ہوگا، وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے کہ جھوٹ کہتا ہے۔ پھر اعلان ہوگا کہ جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، جہنم کا فرش بچھا دیا جائے، اور جہنم کی طرف کی کھڑکی کھول دی جائے، جہاں سے اس کو گرم گرم ہوائیں اور جہنم کی لو آتی رہے گی، ساری قبر اس کی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا، دنیا کے پیچھے لگے رہنا، اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہنا، نہ ہمارا کوئی مطمح نظر ہے، نہ کوئی ہمارا گول ہے، بس جی رہے ہیں کھانے کے لیے اور کھا رہے ہیں جینے کے لیے۔ یہ زندگی تو کافر، منافق، جانور بھی زندگی اس طرح گزارتے ہیں، ایک مومن اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ تبارک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عام طور پر قبر کا عذاب 2 وجہوں سے ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ چغل خوری، لگائی بجائی کے کام کرنا، دوسرے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ جانے لگے۔ اچانک وہ سواری جس پر حضور سوار تھے وہ سواری بدکنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں جو 5-6 قبریں نظر آ رہی ہیں، کیا تم ان کے بارے میں جانتے ہو؟ ایک صحابی کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی میں ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کفر میں ان کی موت واقع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سواری بدکنے لگی۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنی مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبر کا کچھ حصہ سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کیسے حالات سے وہ دوچار ہوتے ہیں، تو لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں میں پھینک کر بھاگ کر کے آ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق قبر میں ہونے والے عذاب کو اور اس کے درد کو، اس کے کراہنے کو سنتی۔ تاکہ نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی کافر و فاسق فاجر بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، سامنے اگر کوئی مظلوم آدمی ہوگا دیکھ کر کے انسان کو رحم آئے گا، یا اگر کوئی کراہنے والی آواز آئے گی، درد و کرب و الم کی وجہ سے چیخنے والے، چلانے والے کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، انسان کے دل میں رحم آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فرشتہ انسان پر مسلط کر دیا جاتا ہے وہ آنکھوں سے اندھا ہوگا، کانوں سے بہرا ہوگا، قیامت تک وہ اس پر کو لوہے کے گرز سے پٹائی کرتا رہے گا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نہ ماں ساتھ آئے گی، نہ باپ ساتھ آئے گا۔ اور جن اولاد کی خاطر سالوں باہر زندگیاں گزار کر سعودی میں، قطر میں، امریکہ میں زندگیاں، لندن میں گزار کر کے آئے ہو، وہ اولاد بھی کام نہیں دے گی۔ کام آئیں گے تو صرف ہمارے اپنے نیک اعمال کام آئیں گے۔
اس لیے قبر کی تیاری کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام، صدقہ و خیرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور استغفار، یہ وہ بنیادی اعمال ہیں جن کے ذریعے سے قبر کے عذاب سے بچنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، قبر وہ تنہائی کا ایسا گڑھا ہے، انسان کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے، آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں یا آگے کی منزلیں اس کے لیے سخت ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس منزل پر پہنچیں، اس منزل کی تیاری کرنے اور اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، ایمان پر اللہ ہماری موت نصیب فرمائے، کلمے پر اللہ ہماری موت نصیب فرمائے، قبر اور قبر کے بعد کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔